رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوتا ہے اس مہینے کو اللہ رب العالمین تمام مہینوں میں سب سے افضل بنا دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 12۔ ان سے پوچھو کہ ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے تو آپ کو جواب ملے گا رمضان۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا۔ عام دنوں میں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 10 رکعت کا ثواب، رمضان میں ایک رکعت پڑھیے تو 70 رکعت کا ثواب، اور نیت اگر اچھی ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا۔ لیکن رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ کیوں ملی؟ اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیے رات روز آتی ہے، سورج نکلا تو ڈوبے گا بھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کو سب سے بڑی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے کے دن میں یا رات میں قرآن کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے رات میں قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ رات میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا، اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ آپ ان بچوں کو معمولی مت سمجھیے، جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ ننگی زمین پر نہیں چلتے، ان کے قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر میں دعا کرتی ہے، آسمان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القری بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سید الشہور بنا دیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر بنا دیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، وہی فرشتہ تورات بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ زبور بھی لے کے آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی عیسیٰ پر لے کر آیا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک معمولی فرشتہ تھا، وہ صرف فرشتہ کہلاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے قرآن دے کر اس فرشتے کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن کی آیتیں دے کر جب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا تو اس دن کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔
کیوں ان کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ قرآن کریم لے کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی سب برابر ہیں، کسی پر تورات اتری، کسی پر زبور اتری، کسی پر انجیل اتری، لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا اور جس نبی کے اوپر قرآن اتارا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ ہم سوچ رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہو، 1.25 لاکھ ہو، کم و بیش 1,24,000 ہو، جتنے بھی ہوں، قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس امت نے پکڑا اور پڑھا اور سیکھا، اپنے کنٹھسٹ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ نے اس کو خیر امت بنا دیا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ دنیا میں بہت سی امتیں، بہت سی قومیں، لیکن تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کے مطابق تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ کنتم خیر امہ، قرآن جس امت نے پکڑا اس کو خیر امت کہہ دیا۔ جب قرآن شہروں کی حیثیت بدلتا ہے، فرشتے کی حیثیت بدلتا ہے، مہینے کی حیثیت بدلتا ہے، رات کی حیثیت بدل رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے اور جو قرآن پڑھے اس کا مقام نہ بدلے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، جو خود سیکھتا اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کا مرتبہ، یہ ہے قرآن کی حیثیت جس نے دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع عن ھذا القرآن اقواما ویضع به الاخرین، اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے، عروج پر پہنچا دیتا ہے، ثریا عطا فرماتا ہے، اور قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، بہت سی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزت بخشتا ہے، یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چھوڑتا ہے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج یہ قرآن ہم سنتے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بتائیے میرے بھائیوں، کیا تاثیر بھی کبھی بدلتی ہے؟ برف پہلے ٹھنڈا تھا، آج بھی برف ٹھنڈا ہے۔ آگ پہلے گرم تھی، آج بھی آگ گرم ہے۔ مرچ پہلے بھی تیکھی تھی، آج بھی تیکھی ہے۔ نمک پہلے بھی کھارا تھا، آج بھی کھارا ہے۔ چینی جب بنی تھی تب بھی میٹھی تھی، آج بھی چینی میٹھی ہے۔ گڑ جب پیدا ہوا تب بھی میٹھا تھا، آج بھی وہ میٹھا ہے۔ لیمو پہلے کھٹا تھا، آج بھی کھٹا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لو، کسی چیز کی حیثیت میں ہم چینجنگ نہیں دیکھتے ہیں، تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مرچ جب پیدا ہوئی تو تیکھی، آج بھی تیکھی۔ نمک پہلے کھارا، آج بھی کھارا۔ چینی اور گڑ پہلے میٹھا، آج بھی میٹھا۔ میرے بھائیوں، پھر قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ پہلے جو قرآن پڑھتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ آج یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ آج اس قرآن کی تاثیر کیسے ختم ہو گئی؟ یہ قرآن تو وہ تھا جو بڑے سے بڑے غصے والے انسان حضرت عمر فاروق جو غصے میں تلوار لے کر محمد رسول اللہ کی گردن اڑانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن سنا کہ میری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، اسلام لائے۔ جب ان کے گھر گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی چند آیتیں سن لی۔ کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ مارا بہن کو بھی بہنوئی کو بھی۔
جب بتا دیا گیا کہ ہاں قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم اس سے بدل نہیں سکتے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تب حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے بھی سناؤ یہ کیا ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ چند آیتیں قرآن کی سنی، ایک آیت دو آیت مشکل سے 3 آیتیں ہی پڑھی تھیں، اور عمر فاروق نے 3 آیتیں ہی سنی تھیں، چیخ پڑے نہیں یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ آئے میری بہن، آئے میرے بہنوئی، مجھے بھی اس ذات کے پاس لے چلو جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ جب حضرت عمر کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا تو یہی عمر قرآن کی چند آیتیں سن کر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے آتے ہیں۔ قرآن کی چند آیتیں کوئی سن لیتا تھا، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی۔